جی بسم اللہ جی السلام علیکم. میں انٹرنیشنل فارمسٹر میں شہزاد خان آپ کے بیچ نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو سوالات میں 2-3 دن سے نہیں مکمل بتا رہا تو آج انشاءاللہ بتاؤں گا، اور آپ کی دعاؤں سے صحت یابی بھی اللہ کے حکم سے نصیب ہوئی. سب سے پہلے یاد ہوگا کہ میں کہہ رہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے بھی مجھے دکھائی دیتے نظر نہیں آ رہے. گو کہ یہ ہے کہ ان پہ کوئی اور سزا بھی بن سکتی، اور آج آپ نے دیکھا کہ فرد جرم عائد ہو گئی ایک کیس میں توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے، جس میں فواد چودھری صاحب بھی شامل ہیں. ایک بات. دوسری چیز، میں نے ایک بات اور کی تھی کہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے، کسی کا نام لینا میں نہیں چاہ رہا کیونکہ میں خود وکیل ہوں، تمام جو وکلا حضرات ہیں میرے بھائی ہیں. میں نے کہا کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں، کچھ کمزور پچ پہ کھیل جاتے ہیں. اور میں نے یہ بھی ایک بات کی تھی کہ گو کہ وکالت ایک داؤں پیچ کا نام ہے. میری اپنی کوٹیشن ہے کہ اس چیز پہ کہ ایک آدمی سچا ہو یا ایک جھوٹا ہو، اس میں داؤں پیچ ہی ہیں، اور کس طرح انسان نکل جاتے ہیں، کس طرح پھنس جاتے ہیں. افلاطون والی بات بھی یاد ہوگی، سارا کچھ ہے. لیکن خیر وہ تو ایک الگ بات ہے، اگزامپل دی میں نے. اصل میں نے پہلے ایک بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم سے ایک غلطی ہوئی کہ جب توشہ خانے والی بات پہ خان صاحب کی بیل لینے گئے تھے، میں نے کہا تھا کہ مین اپیل میں جانا چاہیے، اور وہ نہیں گئے اور ڈائریکٹ بیل لے لی، جس سے خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے. اگر بیل نہ لیتے تو کیس ریمانڈ ہوتا ہے، بری ہوتے. وہ تو ہو گئی. لیکن دوسری غلطی جو ہوئی ابھی تازہ اور جو میں نے آج سے کوئی 8-7 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ غلطی کر دی ایک، کہ جو پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی گئی بلے کے حوالے سے اور اسی دن فیصلہ لے لیا. میں نے کہا تھا نوٹس ہونا چاہیے تھا، نوٹس ہو جاتا تو پھر ڈی بی جو ہے وہ فیصلہ دے دیتی. اس سے تھوڑا ٹائم بھی ضائع ہو گیا. اب میں ایک اور بات کرنا جا رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے، میری اپنی اوپینین ہے، میں بھی ظاہر ہے قانون کو سمجھتا ہوں، خود بھی قانون دان ہوں، کہ سپریم کورٹ نہ جائیں، 9 جنوری کا انتظار کریں. وہ جو پشاور ہائی کورٹ عدالت عالیہ ادھر پیش ہوں، ادھر جواب لیں، جو بھی ادھر آرڈر ہوتا ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بلہ دے دیا جائے. نہیں ملتا تب جائیں سپریم کورٹ، ڈائریکٹ نہ جائیں کیونکہ سپریم کورٹ نے دوبارہ وہاں پہ بھیجنا اور ٹائم ضائع ہو جائے گا. تو یہ لیگل غلطی سے بچنا ہے. اب تو خیر ابھی بلہ یہ مت سوچیں کہ نکل گیا ہے. 25% بلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باہر نکال دیا ہے. ابھی 25% بلہ، بلکہ 50% بلہ پشاور ہائی کورٹ میں موجود ہے. خدا نخواستہ فیصلہ نہیں آتا ان کے حق میں، تب پھر آپ کے پاس بلہ 25% سپریم کورٹ میں رہ جائے گا. ابھی 75% بلہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے. اور دوسری چیز وہ یہ کہ یہ بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں، اگر بلہ نہیں بھی ہوتا تو وہ بغیر سمبل کے الیکشن ہوگا. ایسی بات بھی نہیں ہے. اگست سپریم کورٹ ہے اور پوری قوم اگست سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اگست سپریم کورٹ سے آپ کو انصاف ہوتا ہی نہیں بلکہ دکھائی دے گا، نظر آئے گا انصاف ہوتا قانون کی بالادستی کے حوالے سے. اور مجھے بھی یہی امید ہے کہ، اور جیسے کہ میں آج کل سن بھی رہا ہوں اگست سپریم کورٹ کے جو بھی لائیو سماعت ہو رہی ہیں، اس میں سب چیز یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ سیاست سے پاک ہے. وہاں پہ جو فیصلے ہوں گے وہ ضمیر اور آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. تو ایسا ہی لگتا ہے. اس کے بعد جو الیکشنز جو ہیں، ابھی بھی لوگوں کے بہت آج سوال آئے ہوئے ہونے نہیں ہونے. جناب وہ فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا،
وہ الیکشن ہو رہے ہیں جی, 8 فروری کو ہو رہے ہیں الیکشن, پی ٹی آئی بائیکاٹ نہیں کرے گی, پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے, پی ٹی آئی سیٹیں جیتے گی, اور جو کاغذات ریجیکٹ ہوئے ہیں اس میں بھی 25 to 30% ایکسیپٹ ہو جائیں گے. یہ آج اس طرح کی پیشن گوئیاں تھیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب وہ بھی اسٹرانگ پچ پہ ہیں, بالکل انہوں نے اچھے پیڈ پہنے ہوئے ہیں, نئی اچھی ڈریسنگ, نئے جوگرز ہیں, بیٹس نیا ہے, بال وہ لیکن پرانی بال سے کھیلیں گے, نئی بال نہیں ہوگی, تو وہ اس لیے آسانی سے باؤنڈریز اور چھکے ماریں گے تو وفاق میں آ جائیں گے. اور پنجاب میں بھی جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے پیڈ باندھے ہوئے ہیں, لیکن ادھر نئی بال ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یہاں پہ بیٹنگ کے لیے اوپنر کس سے بھیجتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے گھر سے ہی وزیر اعلیٰ بھی بنے. تو اب میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں. ایک دو باتیں میں اور بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ آپ پوری قوم دعا یہی رکھیں یا برو کی تسبیح ضرور پڑھیں تاکہ ان کو آزادی ملے, کیونکہ ابھی بھی وہ مشکلات میں ہیں. تو الیکشن کے بعد نظر آتا ہے کہ بریت ہو جائے, لیکن ابھی مجھے لگتا نہیں ہے ایسا. اور دوسری چیز کہ یا فتح یا متکبر اس لیے پڑھیں کہ خان صاحب کے جو ہیں کاغذات ایکسیپٹ ہو جائیں, لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ایکسیپٹ ہوں گے. تو اب میں آپ کے سوالات کے جوابات کی طرف آؤں گا. تو اب سوالات جو ہیں مجھے دیتے ہیں نکال کے دوبارہ, تو اس سے پہلے میں اچھی بات کر دیتا ہوں. اچھی بات یہ ہے کہ جاپان میں آپ کو پتہ ہے کہ جب ہیروشیما ناگاساکی ایٹم بم جب گرایا گیا تو اس کے بعد خوراک کی بھی کمی ہوئی, بڑے معاملات ہوئے. لیکن انہوں نے پھر ایک چیز طے کی جاپانیوں نے کہ خوراک کی جب کمی تو انہوں نے کہا جی دوپہر 3 بجے کھانا کھایا کریں گے, پھر اگلے دن 3 بجے, ایک طرح یہ شیڈول. دوسری طرف پاکستان نے چاول کی کھیپ بڑی بھیجی, امداد تھی. جاپانی اس کا آج تک شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. تیسری چیز لارڈ بیٹن کی یہ چیز تھی, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جو خواہش تھی کہ 15 اگست کو جب پوری دنیا فتح کا جشن منا رہی تھی, برطانیہ خاص طور پہ, کہ اس میں یہ بھی اس کی خواہش تھی لارڈ ماؤنٹ کی کہ 15 اگست والے دن ہی پاکستان اور ہندوستان آزاد ہو. تو ادھر جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا کہ نہیں 14 اگست ہوگا, 15 اگست نہیں. اور جاپان اس چیز کے لیے بہت خوش ہوا کیونکہ جاپان ہار گیا تھا 15 اگست کو, اور اس دن ہارنے والے دن پہ پاکستان نے اپنی آزادی کا دن نہیں رکھا, 14 کیا. تو جاپان اس لیے بھی ہماری بہت زیادہ عزت کرتا ہے جی. تو آپ کے سوالات آ گئے جی. انتظار خان ہے 1992 1-1. بیٹا یہ میں نے کہا بھی تھا پہلے بھی کہ یہ سال انشاءاللہ اچھا ہے اللہ کے حکم سے. ماشاءاللہ سب دعائیں دے رہے ہیں. منور رشید ہیں 28 اگست 95. والدہ زینب ہیں. نیشنلٹی کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں سیٹ ہونا چاہتا ہوں. بالکل آپ ابھی جائیے اور ٹرائی لیں, نہیں تو پھر آپ 2025 میں ٹرائی کریں. وسیم اکرم ہیں 25-91 ہیں. پولینڈ کا ویزا اپلائی کیا ہے, ابھی تک ورک پرمٹ نہیں آیا. بیٹا یہ سال اچھا ہے, ہو جائے گا. ارباز ارشد ہیں 2024 کیسا ہے 11 اگست 2002. اچھا ہے بیٹا, اور AA کے مالک ہو. انتظار خان 1-1-92 ڈاکومنٹس دے ہوئے ہیں, ویزا آئے گا. یہ تو جواب دے دیا میں نے ابھی آپ کو. عمار حیدر 1 مئی 2001 شادی ریلیٹیو میں ہی, ہاں ریلیٹیو کا چانس ہے. تو بیٹا باقی انشاءاللہ
سب لوگوں کو میں پھر شکریہ کرتا ہوں، ادا کرتا ہوں کہ میں صحت مند ہوا آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ اور آپ کے نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔